السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں وسیم عباسی. آج 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. ایک خبر تو جی یہ ہے کہ اگلا ہفتہ سپریم کورٹ سے بریکنگ نیوز اور ہیڈ لائنز کا ہفتہ ہونے والا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، 63A کے حوالے سے آ رہا ہے، آڈیو لیکس کیس کے حوالے سے آ رہا ہے، کون کون سے کیسز کے حوالے سے بڑی بات ہونے جا رہی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ دوسری خبر، لاہور کا جلسہ کیسا رہا، میں وہاں پہ موجود رپورٹرز کی گفتگو سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جلسہ کامیاب رہا یا ناکام رہا. اس پہ ابھی تک بات چل رہی ہے. علی امین گنڈا پور جلسے میں بہرحال نہیں پہنچ سکے، کیوں نہیں پہنچ سکے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور تیسری خبر یہ ہے کہ جی توہین مذہب کے کیسز پاکستان بھر میں ہو رہے ہیں. اس دوران ایک عالم دین جو ہے مفتی طارق مسعود، ان کے حوالے سے بھی کیس آ گیا، اور ان کے حوالے سے جو کیس آیا تو پھر انہوں نے اپنی بڑی وضاحت کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے حامی کچھ علماء ہیں ان کی طرف سے بھی وضاحت آئی ہے. تو یہ ہم بات کریں گے کہ یہ کیسز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ علماء کو غلطی کی گنجائش ہے تو کیا عام آدمی کو بھی غلطی کی گنجائش ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے جی، اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیجیے گا. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی. سپریم کورٹ میں کل سے جو شروع ہونے والا ہفتہ ہے وہ بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ہفتہ ہے. کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو حکومت نے جناب وہ گفٹ پیش کیا ہے کہ جو امینڈ کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا اس کے تحت یہ ہوتا تھا کہ 3 رکنی کمیٹی ہوتی تھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اور اس 3 رکنی کمیٹی میں فیصلے سارے ہوتے تھے. کمیٹی میں کون ہوتا تھا؟ ایک سینئر پیونر جج، اور ایک اس کے بعد والا جج، اور ایک چیف جسٹس. تو اور وہ کون تھے؟ جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب. منیب اختر صاحب کو حکومت نے ایک ایسی ترمیم کی جس کے تحت منیب اختر صاحب کو قاضی فائز صاحب نے اٹھا کے وہ مارا، اور جسٹس امین الدین جو اپنے پسند کے بندے تھے ان کو لے آئے، اور ہمیشہ کے لیے اب چیف جسٹس کو اختیار ہو گیا ہے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں نئی ترمیم آرڈیننس کے تحت کی گئی ہے کہ چیف جسٹس کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا ایک جج لے آئے گا، تو میجورٹی اپنی بنا لے گا. یعنی جو کیس بینچ کے سامنے لگانا ہوگا وہ خود لگا سکیں گے. ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا. دوسرا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ جو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ کیسز کی سماعت ہوا کرے گی. یعنی جو کیس پہلے آئیں گے ان کی سماعت پہلے ہوگی، جو بعد میں آئیں گے ان کی بعد میں سماعت ہوگی. تو اور اس بل سے یہ فائدہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ، یعنی حکومت کو یہ فائدہ ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پاور بڑھ جائے گی. حالانکہ یہ وہی پاور ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے سرنڈر کی تھی، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے بعد سے مجھے ان افیکٹو کر دیا گا. میں چیف جسٹس تو نام کا رہ گیا کہ بھائی 2 جو جج مل گئے تھے، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر، اور وہ چاہتے تھے جو وہی کیس لگتا تھا وہی ایجنڈا سیٹ ہوتا تھا سپریم کورٹ کا. تو چیف جسٹس واز رینڈرڈ یوز لیس بیسیکلی اور ان افیکٹو. تو اس چیز کو ختم کر دیا، اور جناب قاضی فائز صاحب اپنے ہی قانون سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن اب پاور بہت آ گئی ہے. 26 اکتوبر تک جناب قاضی فائز صاحب فل پاور والے چیف جسٹس ہوں گے، اور اس پاور کا ہونے کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کیسز حکومت کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. اور وہ کیسز جو کہ بہت عرصے سے پینڈنگ تھے، کم از کم مئی 2022 سے ایک کیس پینڈنگ تھا، وہ کیس نہیں لگ رہا تھا، اور وہ کیس حکومت کے لیے بڑی ریڑھ کی ہڈی بن گیا ہے. وہ کیس تھا 63A والا کیس. وہ 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جی 63A، آرٹیکل 63A آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت جو لوگ اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹنگ کریں گے، جو قومی اسمبلی کے ممبر ہوں گے یا سینٹ کے ہوں گے یا پھر صوبائی اسمبلی ہوں گے، وہ لوگ، ان کا نہ صرف ووٹ شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. جبکہ ڈسکوالیفائی ہونے والی بات تو آئین میں شامل ہے، لیکن ووٹ شامل نہ ہوگا. یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا اور یہ آئین میں شامل نہیں تھا. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے اب قانون بن چکا ہے. اب اس فیصلے کے خلاف جو اپیل ہونی تھی وہ گورنمنٹ نے کی تھی، اور وہ اپیل اب بھی زیر سماعت ہے. اس اپیل کا کیس کافی عرصے سے کمیٹی میں لگانا چاہتے تھے چیف جسٹس صاحب، ان کو نہیں لگانے دیا جاتا. کل جو کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بڑی قوی امید ہے کہ 63A کا کیس لگ جائے گا. 63A کا کیس لگ جائے گا، اور بہت قوی امکان یہ بھی ہے کہ جو بینچ بنے گا وہ موسٹ لائکلی اس کو جو پچھلا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے جو اشخاص اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف بھی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیں گے ان کو وہ یوز کر سکے گی حکومت. گویا حکومت پی ٹی آئی کے کچھ لوٹے توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور وہ لوٹے جو ہے ووٹ دے دیں گے اور قربانی اپنی دے دیں گے. قربانی دے کے وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. ان کو دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کمپنسیٹ کر دے گی، ان کو دوبارہ الیکشن لڑوا دے گی، کیونکہ ایک ٹائم کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. تو اس طرح گورنمنٹ ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل کرنے جا رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے 63A کے کیس کے حوالے سے. نہ صرف 63A کا کیس بلکہ ایک اور کیس جو بہت عرصے سے پینڈنگ تھا وہ سپریم کورٹ میں آڈیو لیک کمیشن بنا تھا، جس میں آڈیو لیک ایک ہوئی تھی جسٹس
ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو، خواجہ طارق رحیم کی آڈیو، یہ جو ساری آڈیو جو پی ٹی آئی سے متعلق تھی، جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نے پی ٹی آئی کے ارکان کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ ٹکٹ دے دیں، بات ہو گئی ہے، آپ کا ٹکٹ ہو جائے گا، اور کہا گیا تھا کہ اس میں پیسے انوالو کیے گئے، پتہ نہیں 5 کروڑ روپے دے کے ٹکٹ کسی کو دلوایا تھا انہوں نے، ثاقب نثار کے بیٹے نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلوایا تھا، اس حوالے سے آڈیو ہے۔ خواجہ طارق رحیم کی آڈیو کسی اور حوالے سے ہے، اس طرح کی جسٹس سپریم کورٹ کے فارمر جج کی بھی آڈیو تھی۔ وہ آڈیو اس کا کیس ہے کہ اس پہ کمیشن بن کے اس کی انکوائری کرے، اس کمیشن بنا تھا جسٹس فائز صاحب کی سربراہی میں، انکوائری ہو رہی تھی کہ اس انکوائری کو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ نے پھڑکا دیا تھا، اس انکوائری کو روک دیا تھا، اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، وہ انکوائری روک دی تھی، اور وہ دوبارہ سے اس کی سماعت کبھی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ لگنے کا امکان ہے۔ تو بڑے بڑے کیسز جو ہے اس ہفتے دوبارہ لگیں گے، اور یہ ہے کہ حکومت کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ تو گویا قاضی فائز صاحب آخری اننگز کھیل رہے ہیں، آخری 5 اوور پاور پلے کے کھیل رہے ہیں، اور اس میں وہ جناب چوکے چھکے مارنے کے موڈ میں ہیں، اور جس سے لگ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تو گورنمنٹ نے بنایا، لیکن قاضی فائز صاحب نے فوری عمل کیا، اور عمل کرتے ہی جناب انہوں نے جسٹس امین الدین کو اپنا دوسرا جج مقرر کر دیا کمیٹی میں، جو دوسرا ایک جج اب خود لانے کی جو اجازت تھی انہوں نے وہ کر دی۔ اور جسٹس امین الدین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جج جو ہے وہ کم از کم پرو پی ٹی آئی اور اس گروپ میں نہیں شامل جو کہ 8 ججوں نے فیصلہ دیا تھا، انہوں نے تو بلکہ مخصوص نشستوں پہ بھی سب سے مختلف فیصلہ دیا تھا، اور اس حکومت کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ تو گویا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک اور کام جو ہوا ہے کل رات کو، جو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے وضاحت جاری کی تھی الیکشن کمیشن کو کہ جی یہ جو 41 ارکان ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں، ہر فار آل پریکٹیکل پرپسز مخصوص نشستیں ان کو دیں، نہیں دیں تو ڈائر کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ یہ سب جو وضاحت جاری کی تھی اس وضاحت پر وضاحت مانگ لی ہے، 9 سوالات بھیجے ہیں قاضی فائز صاحب نے، انہوں نے کہا یہ وضاحت جاری جو کی ہے آپ لوگوں نے، یہ بتائیں کہ یہ آپ نے وہی کا لفظ یوز کیا کہ ہم یہ وضاحت دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم کا لفظ آپ نے یوز کیا تو ہم کے لیے کوئی میٹنگ کی تھی کہ آپ لوگ بیٹھ کے کہیں میٹنگ کی تھی، یا خود سے ایک جج نے لکھا اور سب نے اس کو ہاں کر کے ہم کر دیا؟ ایک یہ بات کی وضاحت ہے، 9 سوالات ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی کہ یہ آپ نے ہیئرنگ کے لیے کسی کورٹ روم یا چیمبر میں کیوں نہیں لگایا کیس، ویسے ہی آپ نے وضاحت دے دی۔ تو عام طور پہ جو فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے یا جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پارٹیز کو نوٹیفائی کر کے باقاعدہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ آپ نے کب نوٹیفائی کیا، پھر یہ سوال پوچھا ہے کہ جی آپ نے ویب سائٹ پہ کیسے اپلوڈ کر دیا۔ یہ سارے سوالات رجسٹرار جو خاتون ہیں ان سے پوچھے گئے ہیں، چیف جسٹس کی طرف سے کل یہ لیٹر بھی آیا ہے۔ تو اس سے اس کو جو ماہرین ہیں اس کو بڑا اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کنسیکوینشل ہو سکتا ہے، یہ جو وضاحت کی وضاحت مانگی گئی ہے اس سے سپریم کورٹ میں ایک بڑا تناؤ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بھی دروازہ کھل گیا ہے کہ جو ججز نے وضاحت جاری کی تھی ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی بھی کی جا سکے۔ تو یہ ایک بڑا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ ویک یعنی کہ آپ نظر رکھیے گا، سپریم کورٹ میں خبروں پہ خبریں آ رہی ہوں گی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے بھی آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کوئی ریئیکشنری کوئی لیٹر، کوئی باقی میٹنگز جو باقی ججز ہیں ان کی طرف سے کوئی جواب آئے۔ تو بیسیکلی ایک گمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ باقی وزیر اعظم صاحب جناب چلے گئے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے، پہلے وہ انگلینڈ میں رہیں گے 2 دن، اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے جائیں گے، وہاں پہ رہیں گے۔ تو اس لیے ترمیم جو ہے وہ اگلے ہفتے میں آنے کا امکان نہیں ہے میرے خیال میں، وہ اس سے اگلے ہفتے میں آئے گی، وہ ترمیم ضرور آئے گی۔ گورنمنٹ نے پوری اپنی ہوم ورک کر لیا، اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے اسمبلی میں بھی پارٹی پوزیشن ڈکلیئر کر دی اسپیکر نے، تو یعنی کہ ترمیم کے حوالے سے مکمل تیاریاں، سپریم کورٹ کے حوالے سے مکمل کھڑا، یہ سارا کل سے شروع ہونے والے ہفتے سے آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری خبر جناب، کل کا جلسہ پی ٹی آئی کا جو ہر طرف خبروں میں ہے کہ وہ کامیاب رہا یا ناکام رہا، ظاہر ہے جلسے کی بڑی اعلان کیا گیا تھا۔ کاہنا میں جو مویشی منڈی ہے اس کے پاس حکومت نے ان کو جگہ دی، جان کے مویشی منڈی کے پاس جگہ دی، پہلے لگے ان کو ایک اور جگہ پہ جگہ دی گئی تھی، پی ٹی آئی نہیں مانی، اور انہوں نے کہا کہ چلو ادھر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مینار پاکستان کی جگہ انہوں نے مانگی تھی، ان کو وہ نہیں ملی، کاہنا میں ملی، تو وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا، جلسہ ہوا۔ جلسے کا ٹائم تھا جی 3 سے 6 بجے تک۔ اس جلسے میں بیرسٹر گوہر نے خطاب کر لیا، لطیف کوسا نے خطاب کر لیا، کچھ اور رہنماؤں نے خطاب کر لیا۔ جلسہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں ہمارے 2 رپورٹر تھے، زبیر علی خان اور عارف ملک، اور میری بات ہوئی ہے تو ان کے مطابق جلسہ تو ہوا، اور جلسہ کافی اچھا رہا۔ مطلب آپ دیکھیں بالکل اچھا تو نہیں رہ سکتا تھا۔ عارف ملک سے میری بات ہوئی تو عارف ملک کے مطابق وہاں پہ تقریباً جو ان کا اندازہ ہے کہ 20,000 کے قریب لوگ آئے، اور ظاہر ہے عمران خان کی عدم موجودگی میں 20,000 لوگوں کا آنا اور علی مین گنڈا پور کا قافلہ نہ پہنچ سکنے کے باوجود، تو وہ ایک لحاظ سے ون ون سچویشن ہے حکومت کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ حکومت کہتی ہے کہ علی مین گنڈا پور تو نہیں پہنچ سکے، اور جلسہ پوری طرح صحیح ہو ہی نہیں سکا۔ 6 بجے جی ڈی جے نے لائٹیں بند کر دیں، اور ڈی جے نے کہا جی، ان سے کہا گیا ڈی جے کو کہ گانا لگائیں، تو اس نے کہا بھائی ٹائم ختم۔ ڈی جے کو صحیح کہ حکومت نے دبا کے رکھا تھا، پنجاب حکومت نے، تو یعنی کہ 20,000 لوگ آ گئے،
جو عارف ملک کے مطابق ہے، اب ہمارے رپورٹر ہیں، رپورٹر ہی آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں آپ کی کسی بھی نیوز آرگنائزیشن کے، تو ان کے مطابق 20,000 قریب لوگ آئے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجھ سے بہت کم آئے، حکومت تو کہتی ہے 3-4 ہزار لوگ تھے، اور جو پی ٹی آئی خود کہتی ہے وہ تو 50,000 سے بھی اوپر لے کے جاتی ہیں. تو بہرحال پتہ نہیں، اب اس کے رف اسٹیمیٹ لگا لیں، رپورٹر بھی گن نہیں سکتا، ایک ایک بندے کو گنا نہیں ہوتا، ایک رف سے ہی اندازہ ہوتا ہے، اس سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے. مگر یہ لوگ آئے تو میرے خیال میں تو یہ دونوں پارٹیوں کے لیے کوئی نہ کوئی فیس سیونگ مل گئی ہے. پی ٹی آئی نے جلسہ کر لیا، حکومت کو یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور نہ آئے، بہت بڑا جلسہ نہ ہو، بہت بڑا جلسہ نہیں ہوا، اور وہ خطاب نہ ہو سکے جو علی امین گنڈا پور نے جو اسلام آباد کے جلسے میں خطاب شتاب کیا تھا، وہ علی امین گنڈا پور تو پہنچ ہی نہیں پائے. اور اس بات پہ بہت ساری بات ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کیوں نہیں پہنچے. علی امین گنڈا پور کیا وہی حرکت کی ہے جو شہباز شریف صاحب جناب اپنے بھائی نواز شریف کے آنے پہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے تو علی امین گنڈا پور نہیں پہنچ سکے؟ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی آپس میں، کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے؟ تو یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کردار مشکوک ہو گیا. کچھ پارٹی کے لوگ اور پارٹی کے حامی جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کیا کیا. حکومت اس بات پہ بھی وہ لے رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا میں پتہ نہیں بینڈ باجے بارات لے کے آؤں گا، سب کچھ کروں گا، وہ کچھ نہ ہو سکا. نہ انہوں نے کہا تھا میں بڑی اعلان کروں گا، اسپیچ کروں گا، وہ اسپیچ نہیں کر سکے. جلسہ ختم ہو گیا، لائٹیں بند ہو گئی، لوگ چلے گئے. پھر علی امین گنڈا پور کا قافلہ پہنچا، انہوں نے کہا میں آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں، مزید بات کل کروں گا، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، میں یہاں پہنچا ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور بس اس کے بعد چلے گئے. تو حکومت کے لیے یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے، اور یہ بات صحیح ہے، یہ بھی میرے رپورٹر کا یہ کہنا ہے عارف ملک کا، کہ روڈ کھلی ہوئی تھی. یہ روڈ کون سی روڈ؟ فیروز پور روڈ کھلی ہوئی تھی، کنٹینر روڈ کے سائڈوں پہ رکھے ہوئے تھے، راستہ کھلا ہوا تھا. تو راستہ میں رکاوٹ یہ نہیں تھی. ہاں وہ کہتے ہیں رنگ روڈ پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے اور راستے میں رکاوٹ تھی، لیکن یہ روڈ کھلی ہوئی تھی، سارے لوگ اس راستے سے آئے ہیں، لیڈرشپ بھی آئی ہے. تو یعنی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے راستے بھی کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور آپ کا جلسہ بہت بڑا پھر بھی نہیں ہوا. لیکن دیکھا جائے تو اگر عمران خان نہیں تھے تو انہوں نے جلسہ کر لیا تو یہ ان کے لیے بھی ون ون ہے. مگر یہ ہے کہ وہ جو کھڑاک کہہ رہے تھے، جو بہت بڑا ایک تباہی آنے والی تھی، سونامی آنے والا تھا، وہ کچھ نہیں ہوا. ایک ہو گیا تو دونوں کی باتیں پوری ہو گئی، حکومت کی بھی فیس سیونگ ہو گئی اور پی ٹی آئی کی بھی فیس سیونگ ہو گئی اور جلسہ بھی ہو گیا اور یہ ختم ہو گیا. تو یہ جلسہ یعنی یہ تھا بیسیکلی. لیکن آپ دیکھا جائے اگر اس پوائنٹ آف ویو سے جو اس طرح کے اعلانات کیے گئے تھے کہ ہم جلسے میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لاہور آ جائے گا، دنیا بدل جائے گی، وہ کچھ نہیں ہوا. وہ وقت گزر گیا، جلسہ بھی ختم ہو گیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کچھ نہیں ایسا بدلا جو ہونا تھا. تو یہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ اس لیے اس کو بڑے وہ اٹھا رہی ہے کہ جی علی امین گنڈا پور نہیں پہنچ سکے. عظمیٰ بخاری نے کل کہا کہ بھائی آپ کدھر دوائی پی کے سو گئے تھے، صبح آپ جلدی چلتے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اگر پہنچنا چاہتے 5 بجے، 3 سے 6 تک کا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے لاہور تک کا فاصلہ کتنا، پشاور سے کم از کم 6 گھنٹے لگتے ہیں، تو آپ کو صبح صبح نکلنا چاہیے. صبح 7 بجے نکل جاتے، 8 بجے نماز پڑھتے ہی جناب علی امین گنڈا پور اگر نکلتے پشاور سے تو لازمی پہنچ جاتے. تو وہ نہیں پہنچے، راستے میں وہ رکتے بھی رہے، ریلیاں بھی کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر وہ لیٹ ہوئے اور وہ نہیں پہنچے. صرف وہی نہیں، شیر افضل مروت نہیں پہنچے، انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہو گئی. ایک اقبال صاحب ہیں وہ نہیں پہنچے، انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہو گئی. تو لگتا ہے کہ کوئی فکس گیم ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح جلسے کو کامیاب نہیں کر سکے، علی امین گنڈا پور نہیں پہنچ سکے اور راستہ ان کے لیے مشکل ہو گیا. اور یعنی کہ ایک حکومت کے لیے فیس سیونگ آ گئی اور ون ون پوزیشن آ گئی، اور پی ٹی آئی کے لیے یہ فیس سیونگ کہ ہم نے پھر بھی جلسہ کر تو لیا، یعنی اس طرح کی ایک بات ہو گئی. تو یہ تھا جی جلسے کی حوالے سے میری ورڈکٹ کہ یہ جلسہ جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے لیے فیس سیونگ تھا اور دونوں پارٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کہنے کو باقی رہ گیا. لیکن جو بڑا دھماکہ دار جلسہ ہونا چاہیے تھا لاہور میں جس طرح کا وہ کہا گیا تھا وہ نہیں ہو سکا، اور روڈ بھی اتنی بند نہیں تھی، جتنی بند تھی وہ تھی. البتہ یہ کہ جلسہ ہو ہی نہ سکے اور کوئی نہ آئے یہ بھی نہیں ہوا، اور لوگ آئے، لاہور کے لوگ ہی آ گئے کچھ نہ کچھ، اور تعداد بنی، میں نے آپ کو بتائی بھی ہے. تو یہ تھی جی جلسے کے بارے میں اپڈیٹ. اب آتے ہیں کہ ایک سینسٹیو ایشو کے حوالے سے کہ پاکستان میں اب یہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ واقعات بڑے تواتر سے ہو رہے ہیں، کچھ 2-3 ماہ سے. آپ دیکھیں سوات میں ایک توہین مذہب کے کیس میں ایک بندے کو مار دیا گیا تھا. اس کے بعد جناب یہ سندھ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ وہاں پہ ایک ڈاکٹر کو جناب پولیس والے نے مار دیا. اس کے علاوہ کوئٹہ میں ایک پولیس والے نے ایک بندے کو مار دیا جو اس جرم میں تھا. تو اور اس میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یار آپ نے ایک قانون پاکستان میں موجود ہے، بلاسفیمی کے بہت سخت قانون ہیں، اتنے سخت قانون ہیں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل دباؤ کا سامنا ہوتا ہے. ای یو ہے، امریکہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے بڑے سخت قانون بنائے توہین مذہب کے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائے موت بھی مل جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی ایک سزائے موت اسلام آباد میں توہین مذہب کے کیس میں دی گئی ہے. تو جب اتنے سخت قوانین موجود ہیں تو قانون ہاتھ میں لینے کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ اس میں ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ظلم کیا ہوگا.
آپ نے پوری تحقیق نہیں کی. آپ عدالتوں کے پاس تو پوری تحقیق کا نظام ہوتا ہے, ایک عدالتی نظام ہے, آپ اس کو نظام کے تحت آپ کرنے دیتے. آپ اگر ان سے جینون شکایت ہے کسی نے واقعی توہین کی ہے تو اس کے لیے عدالت موجود اور پاکستان کا قانون موجود اور اس کو سزائے موت موجود. تو پھر اس صورت میں قانون ہاتھ میں لینا بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں, چاہے وہ سوات میں ہو, چاہے وہ سندھ میں ہو, کشمور میں ہو, چاہے وہ کوئٹہ میں ہو. تو یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. انہی واقعات کے دوران ایک اور واقعہ کیا ہوا کہ جی مفتی طارق مسعود ہیں, یوٹیوب پہ بھی بہت مشہور ہیں, مفتی بھی ہیں اور یوٹیوب پہ بھی بڑی ان کی فالوئنگ ہے. کینیڈا گئے ہوئے تھے, وہاں پہ جا کے وہ جوش خطابت میں جناب انہوں نے 2-3 ایسی باتیں کی جس پہ اعتراض اٹھا کہ جی آپ نے قرآن کے حوالے سے ایسی بات کی ہے, کوئی غلطیوں کے بارے میں بات کی ہے, آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ قسم کے کلمات کہیں. اس بات کے بعد ان کو جناب ان کے جو مخالف علماء ہیں انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں, یوٹیوب پہ چل رہے ہیں کہ جی انہوں نے گستاخی کی ہے اور یہ گستاخ. اور آپ کو پتہ پاکستان میں گستاخی کے لفظ کسی کے ساتھ جڑ جائے تو وہ کتنا ڈر جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ مفتی صاحب نے جناب اپنی وضاحت دی کہ جی میں تو عظمت قرآن کی بیان کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو کیسے پریزرو کیا جاتا ہے. وہ لنصفعن بالناصیہ جس طرح اللہ نے اتارا اسی طرح قرآن میں محفوظ ہے, اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اسی طریقے سے موجود ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا. پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے کہ جی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. میں نے یہ بات کی لکھنا پڑھنے کی کہ تو ان کی شان ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں چاہتے تھے, پوری دنیا کے سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا اور ساری دنیا تو پہنچاتے تھے. اور یہ معجزہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا, یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا. تو میرے خیال میں واقعی میں انہوں نے توہین نہیں کی. اور لیکن الفاظ ایسے آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایسے الفاظ عام آدمی استعمال کرے تو اس کو تو موت کی سزا مل جاتی ہے. تو آپ علماء ہیں, آپ کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور آپ کو کینیڈا کے عوام کے سامنے بیٹھ کے آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کون سے الفاظ یوز کر رہے ہیں. ان برگزیدہ ہستیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت بھی تو آپ 1000 دفعہ سوچتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا نام لیتے ہوئے بھی اللہ کا معجزہ ہے جس پہ قرآن اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ قرآن یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لی ہے. آپ اس کی ایسی شان کیوں بیان کرتے ہیں, ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں جس سے عام لوگوں کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات یا احتمال ہی پیدا ہو؟ تو آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی. بہرحال ان کے حوالے سے کراچی کے ایک عالم دین ہے کوئی مینگل صاحب, انہوں نے کہا کہ جی بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا میں بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور انسان اگر غلطی سے رجوع بھی کرتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے. مگر کیا یہی علماء کرام کسی عام آدمی کو بھی اس غلطی کی گنجائش دیتے ہیں؟ نہیں دیتے, زیادہ تر نہیں دیتے. اور عام آدمی سے غلطی کو تو ایسے منہ سے چھاگ نکلتے ہوئے غصہ اور غیظ و غضب کا نشانہ بناتے ہیں کہ ملعون اور فلانا اور اس کے خلاف جو مرضی کر لیں لوگ, اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں. یہ بات بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ پھر عام لوگوں کے لیے بھی گنجائش نکالیں کہ غلطی پہ جان بوجھ کے کرنا اور بات اور غلطی سے ہو جانا اور بات. اس چیز کو عام لوگوں کے لیے بھی کریں اور عام لوگوں کو بھی اس کی گنجائش دیں, عام لوگوں کو بھی اس کا فائدہ دیں اور عام معاشرے میں یہ ٹالرنس پیدا کریں کہ جب ایک قانون بنا دیا, پاکستان کا قانون بھی بڑا سخت ہے, تو اس قانون کو عملداری آنے دیں, قانون کے مطابق کام ہونے دیں, بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لیں. جب ایک ریاست موجود ہے تو آپ کو پتہ ہے مسائل کیا ہیں, اسلام کا کیا ٹیچنگز ہیں کہ ایک ریاست ہے, اسلامی ریاست ہے, ہر اسلام کے نام پہ بنی ہوئی ریاست ہے, آئین میں ہے, ہماری قرارداد مقاصد میں اسلام ہے, تو ان ساری چیزوں میں موجود ہے. تو آپ ریاست کو کرنے دیں. آپ کون ہوتے ہیں ہاتھ میں لے کے 1 منٹ میں جوری لگا کے فیصلہ دے کے اس کو ایگزیکیوشن بھی کر دیں؟ اس بات میں بہت بڑے خطرے موجود ہیں. اگر سچے مسلمان ہم ہیں تو ہم ریڈی پہ آگے اچھا فروٹ اور پیچھے گندا فروٹ کیوں لگاتے ہیں؟ اگر ہم اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں اور صرف پاکستان میں اسلام کا اتنا ولولہ اور جوش اور ایمانی غیرت ہے, تو زمینوں کے فراڈ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں زمین دوسری بتا کے دوسری دے دیتے ہیں؟ ایک ہی زمین کو 4 جگہ کیوں بیچتے ہیں؟ یہ بات بھی تو ہمیں روکنی ہے. ہم کیوں دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں؟ ہم کیوں برادہ اور مرچوں میں اینٹوں کا برادہ ملا کے مرچیں کیوں بیچتے ہیں؟ یہ اس وقت ہماری ایمانی غیرت نہیں ہوتی, اس وقت ہمیں اسلام نہیں آتا. کوئی کافر اگر پاکستان آ جائے اور وہاں چیزیں کھا لے اور یہ چیزیں دیکھ لے, ہمارے اعمال دیکھ لے, تو پھر وہ اسلام قبول کرے گا کہ یار یہ مسلمانوں کے کردار ہیں, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار میں پورے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو بھی مسلمان کرنا ہوگا, اور وہ مسلمان جو معاملات میں بھی مسلمان ہو, معاملات میں خاص طور پر مسلمان ہو, جس میں کوئی فراڈ نہ کرتا ہو, کوئی جھوٹ نہ بولتا ہو, کوئی چوری نہ کرتا ہو, کوئی 2 نمبری نہ کرتا ہو لوگوں کے ساتھ معاملات میں. تو یہ بات پہ تو کبھی کوئی کسی نے غیرت نہیں جگائی کہ یار معاملات میں ہم کیوں غلط ہیں. اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آج امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک پسند آئے گی. جو آپ کا فیڈ بیک ہے مجھے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے آج کا ساتھ.